اچھا، اس سے پہلے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نیت باندھتے ہیں. نیت کے خاص الفاظ ہیں جو لوگ اپنی زبان میں بھی کر لیتے ہیں اور عربی زبان میں بھی کر لیتے ہیں. اس میں اپنی زبان میں کرنا بہتر ہے یا عربی زبان ہی ضروری ہے اس سے؟ نیت کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. نیت اصل میں ارادے کا نام ہے. ارادہ دل میں کیا جاتا ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بہت کافی ہے. یہ ہمارے ہاں جو الفاظ میں نیت کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کو تو بہت سے محققین بدعت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ کسی طرح موضوع نہیں ہے. اور میں نے تو بارہا یہ دیکھا ہے دیہات میں خاص طور پر کہ لوگ یہ نیت کے الفاظ دہراتے دہراتے سورہ فاتحہ کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. آگے قرآن کی تلاوت تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ابھی وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو نیت کرنے کا جو طریقہ ہمارے ہم بر صغیر میں اختیار کیا گیا ہے، یہ کہیں اور نہیں پایا جاتا. نیت کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دل کے ارادے کی ضرورت ہے. آپ جب ارادہ کر کے کھڑے ہو گئے تو بس آپ نے نیت کر لی. یہی صورتحال اس وقت ہوتی ہے جب ہم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت بھی بعض اوقات بتایا جاتا ہے اس کی نیت اس طرح کرنی ہے. ارادہ ہے، بس آپ نے کر لیا. یہ نیت کے الفاظ کبھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ادا نہیں کیے، یہ کبھی صحابہ کرام نے ادا نہیں کیے، یہ کبھی ہمارے ائمہ اور ہمارے فقہا نے اپنے ہاں نقل نہیں کیے. یہ لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ اب نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہوں گے تو ان کو متوجہ کرنے کے لیے تاکہ کم سے کم وہ اس معاملے میں خبردار ہو جائے کہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں. ہو سکتا ہے علماء نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو. اب مسلمانوں کی تربیت ہو گئی، اس کے بعد انہیں بتا دینا چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن مثال کے طور پر وہ جو انما الاعمال بالنیات، تو وہ ایک دوسرا مفہوم ہے اس میں. نہیں، اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کے لیے اچھا ارادہ ہونا ضروری ہے. اگر اچھا ارادہ ہے تو وہ اعمال اللہ کے ہاں خیر کے اعمال سمجھے جائیں گے. اگر برے ارادے سے کوئی نیک عمل کیا گیا ہے یا اپنا کوئی مفاد پیش نظر ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے پیش نظر رکھ کر جزا و سزا کا فیصلہ بھی کرے.